ہمارے مہمان ہیں ریاست بہاولپور کے معروف قانون دان محترم نشاط احمد باجوہ صاحب۔ یہ یونیورسٹی لاء کالج میں حضور شیخ الاسلام کے شاگرد رشید رہے ہیں۔ ان خاص لمحات میں حضور شیخ الاسلام کا قرب ان کا خاصہ ہے۔ ناظرین، نشاط احمد باجوہ صاحب پاکستان عوامی تحریک اور منہاج القرآن بہاولپور کے ضلع کے صدر بھی رہ چکے ہیں۔ تو آئیے ناظرین ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ نشاط احمد باجوہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آج بہاولپور سے ایک لمبا سفر طے کر کے اس انٹرویو کے لیے تشریف لائے ہیں۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب سے پہلی ملاقات آپ کی کب کہاں ہوئی؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ واہل طاعتک اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں سب سے پہلے تو قاضی فیض الاسلام صاحب آپ کا اور آپ کی منہاج ٹی وی کے دوستوں کا اور بالخصوص میرے استاد محترم آپ کے ہمارے قائد محترم شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا بے حد مشکور ہوں، جنہوں نے آج مجھے اسٹوڈیو میں بلا کر 40 سالہ دور جو گزرا شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی معیت میں، صحبت میں، ان کی آغوش میں، وہ میری ایک درینہ خواہش تھی کہ کاش مجھے سنا جائے تاکہ میں پورے جو وابستگان ہمارے تحریک کے ہیں ان تک میں اپنے شب و روز اور 40 سالہ سفر کی داستان پیش کر سکوں، بیان کر سکوں، تاکہ ان میں بھی میری طرح ایک جذبہ پیدا ہو، اس تحریک کا پتہ انہیں چلے کہ یہ تحریک عام تحریک نہیں ہے۔ میرے لیے خوش نصیبی یہ ہے کہ میں بہاولپور سے FEL کا امتحان پاس کرنے کے بعد مجھے پنجاب یونیورسٹی لاء کالج میں ایڈمیشن میرٹ پر مل گیا، اور میرے کے ساتھ دوست بھی تھے۔ تو ہم جہاں پہ جب ایڈمیشن ہو گیا تو کلاسز سٹارٹ ہو گئی، تو پڑھائی کے دوران پتہ چلا کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ہمیں اسلامک جورسپروڈینس لا اور کانسٹیٹیوشن وہ پڑھائیں گے۔ کلاسز سٹارٹ ہو گئی، تو اس وقت یہ تھا کہ قائد محترم شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پڑھاتے تھے، ایک احساس ہوتا تھا کہ اب ہمیں کسی پرائیویٹ جا کر ٹیوشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دوران میرے وہ جو دوست تھے وہ کہتے کہ بھی فہم القرآن کا بھی ایک پروگرام لگ رہا ہے، وہاں پہ بھی آپ جاتے ہیں تو وہ مذہبی رنگ ہے، یہ تو قانونی اور آئینی رنگ دیکھ رہے ہیں نا ہم، وہ بھی جا کے دیکھیں۔ وہاں پہ جا کے ہم آپ کو سماعت کیا۔ سماعت کے دوران ایکچولی میرے اندر جو جذبہ پیدا ہوا، ان سے لگن جو پیدا ہوئی، میں نے کہ یہ عام علماء کرام کی لسٹ میں نہیں آ رہے، عام ٹیچر نہیں ہیں، ان کے انقلابی پروگرام ہے کوئی، اور میں انقلابی کو پسند کرتا ہوں۔ تو اس بیس پہ پھر شروع میں مجھے یاد ہے کہ شادمان میں ڈاکٹر محمد علی صاحب کا گھر ہوتا تھا، وہاں بھی ہم گئے۔ وہ چھوٹا سا کمرہ تھا کہ 10-12 لوگ تھے، تو میں نے کہا کہ یہ تو اب اس کمرے میں ہی یہ درس و تدریس کا کام شروع کر رہے ہیں، یہ تو ان کا کام تو بڑا بلند ہونا چاہیے۔ تو خیر کچھ مہینہ کا گزرا ہوگا کہ آپ ساتھ ایک رحمانیہ مسجد تھی، وہاں پہ یعنی کہ درس تدریس شروع ہو گئی۔ وہاں پہ کم کم 200-250 کے قریب لوگ آپ کا درس سنا کرتے، وہاں بھی آپ نے جانا شروع کر دیا؟ وہاں بھی میں نے جانا شروع کر دیا۔ بالآخر ایک دن ہم ہاسٹل پنجاب یونیورسٹی کے کمرہ نمبر 109 تھا، وہاں پہ میں ہمارے بہاولپور کے ایک MA کر رہے تھے دوست تھے، وہ بھی وہاں پہ رہائش انہیں رکھی ہوئی تھی۔ ایک دن کہنے لگے کہ آپ کے پاس موٹر سائیکل بائک ہے، ایسا کرتے ہیں کہ ادھر ماڈل ٹاؤن میں نا
اتفاق مسجد ہے، وہاں پہ ایک نوجوان سکالر آئے ہوئے ہیں۔ میں کہا کہ وہ کون سے؟ کہتے جا کے دیکھ لینا۔ ان کو سننے سے نا بڑا فائدہ ہوتا ہے، اچھا علمی رنگ بڑا یعنی کہ اس میں کارنمایا ہوتا ہے۔ میں نے کہا چلو، ہم نے چلے گئے جمعہ پڑھنے کے لیے۔ تو وہاں پہ جب آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، ایڈریس کر رہے تھے، تو میں نے اپنے دوست کو کہا یار یہ تو ہمارے بچے ٹیچر ہیں پنجاب یونیورسٹی کے، اچھا اچھا ہم تو ان سے پڑھا کرتے ہیں۔ یعنی جب آپ یونیورسٹی سے چلے تو آپ کو علم نہیں تھا کہ نہیں وہ تھا کون ہے؟ وہ کون ہے۔ ٹھیک ہے تو میں نے کہا وہاں اور رنگ، ادھر اور رنگ، یہ تو اللہ کی شان ہے۔ جی تو باہر کے میں کہا جی مجھے ایسا کریں، ان کا جو سٹال لگا ہوا ہے وہاں پہ کوئی رکنیت فارم بھی تھے، ایک رفاقت کے بھی فارم تھے۔ ٹھیک ہے اب رفاقت کی جو فیس تھی میرے خیال کوئی 20 روپے تھی، اچھا کہ رکنیت کی کوئی 10 روپے ہوگی اس وقت۔ ٹھیک ہے میں نے کہا جب میرے پاس پیسے تو نہیں، میں اپنے استاد صاحب سے لے آتا ہوں۔ اچھا نہ جا کے کہا جی استاد جی 20 روپے تو دے دیں، انہی سے مانگ رہے انہیں ہیں سے مانگ لیجیے۔ میں نے اچھا کہ انہوں نے کہا اچھا بیٹا لو، کیا کرنے ہے؟ میں کہ وہ رکنیت، اچھا ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ وہ میں نے وہ پر کر کے دے دی۔ انٹرسٹنگ ہاں، انٹرسٹنگ تو جب میں نے دے دی، پھر میرا دوست تھا، اس نے کہا کہ آج کا جو خطاب تھا اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے جی 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 انقلاب کا۔ انقلاب کا جی میں نے کہا یار انقلاب کیا ہوتا ہے؟ وہ بڑا جینیس تھا۔ اچھا تو اس نے کہا کہ انقلاب جیسے سیلاب نہیں آتا، ہر چیز کو بہا کے لے بہا جاتا کے لے جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے ٹیچر ہیں نا، ایک وقت آئے گا انہوں نے اس فرسودہ نظام کو بہا کے لے کے جانا ہے۔ انقلاب کا یہ مطلب ہے۔ یعنی اس خطاب میں سے آپ کے دوست نے یہ نقطہ اخذ نقطہ کیا اخذ اور کیا، وہ اس حقیقت کو پا گیا۔ پا گیا وہ۔ سنا ہے کہ حضور شیخ الاسلام 87 میں رحیم یار خان کے، صادق آباد کے، لیاقت پور کے اور اس ایریے کے دورہ جات پر گئے، تو اس وقت اہل علاقہ بھی تھے، بڑے بڑے علماء بھی آئے ہوئے تھے، تو ان کی موجودگی میں آپ نے شیخ الاسلام سے کیا مانگا تھا؟ وہ یہ تھا کہ 20 اکتوبر وہ آخری وہاں پر سے صادق آباد، جی وہاں پہ آپ نے خطاب کیا، تو رات کا 1 بج گئے، آپ نے واپس آنا تھا۔ تو میرے ساتھ جید علماء کرام تھے، کوئی تحقیقی ساتھی تھے، کوئی لگ بھگ ہم 7 یا 8 ہوں گے اچھا الوداع کرنے کے لیے۔ جی جی تو میں نے رات کا 1 پہر تھا، 1 بجے تھا، میں نے کہا کہ آپ تو اب جا رہے ہیں، جی ہمیں بڑیا، ہم بھی اداس ہو گئے، سب کچھ ہے، ایک میری خواہش ہے۔ کہتے کیا؟ میں کہ میں کچھ اجرت مانگنا چاہتا ہوں۔ اچھا وہ میرے جو علماء کرام تھے نا، جی وہ مجھے گھور کے دیکھنے شروع کر دیا، اچھا انہوں نے آپ کو گھورنا شروع کر دیا اور ناراض ہوئے ایک قسم کا؟ ناراض ہوئے اچھا کہ بھی ہم نے یہ جو سارا وزٹ کروایا ہے ہاں اجرت کے لیے تو نہیں کرایا، نہیں کروایا ہم نے تو اپنی پاکٹ سے اپنا دین اور دنیا آخرت سنوارنے کے لیے کیا، آپ نے یہ مانگ کے ہمیں یعنی کہ اتنا نیچے گرا آپ دیا، نے شرمندہ کر دیا۔ شرمندہ کر دیا۔ تو میں نے کہا جی اجرت یہ ہے کہ جس طرح آپ ہمیں یہاں پیار کرتے ہیں، جس طرح شفقت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، مودت کرتے ہیں، جی تو کل آخرت میں بھی ایسے ہمیں پہچانیں گے آپ۔ واہ اب شیخ الاسلام صاحب نے کیا کیا، جی 1 منٹ کے لیے ایسے مراقبے میں چلے گئے۔ جب مراقبے سے اٹھے کہنے لگے بیٹا سنو، اللہ کی عزت کی قسم اگر خدا نے مجھے بخش دیا میں تمام دوستوں کو جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اب میرے علماء کرام نے کہا ہم نے تو پا لیا، پا لیا۔ ہم تو یہ سمجھتے کہ شاید پیسے ویسے کی کوئی بات نہ کر دیں۔ تو صحیح اب ہے۔ میری دنیا یعنی کہ مجھے اب آخرت یعنی کی جب فکر آپ نے وہ جملہ بولا تو علماء کرام جو ہے نا وہ آپ کے لفظوں میں پھنس گئے، جبکہ شیخ الاسلام جو ہے نا وہ آپ کی نیت کے اندر جو اخلاص تھا اخلاص اس تھا۔ کی تہ تک پہنچ گئے اور اس پہ کومنٹ کیا، اور آپ کی وجہ سے سب کو وہ برکت مل گئی، اور آج اس پروگرام کی نسبت سے ناظرین نے بھی یہ سن لی اور یہ برکت انشاءاللہ ان کو بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اپنی نجی مصروفیات، اپنی پروفیشنل مصروفیات کے باعث آپ کافی عرصہ حضور شیخ الاسلام سے نہیں ملے اور بیچ میں کچھ سالوں کا گیپ آ گیا، تو اس گیپ کے بعد جب آپ تشریف لائے تو آپ کو ایک احساس ندامت بھی تھا، تو اس وقت کیا مکالمہ ہوا حضور شیخ الاسلام اس سے؟ وقت میرے ساتھ ایک ڈاکٹر تھے، جی انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ بھی میری بھی ملاقات کروائیں۔ اچھا میں نے کہا کہ چلو
ہم وہاں سے چل پڑے بہاولپور سے. جی میں نے کہا اگر انہوں نے مجھے ہی نہ پہچانا جی تو آپ پہ تو بیڈ امپریشن جائے گا. لائن لگی ہوئی تھی, جی کوئی 40-50 لوگ مسافہ کرتے جا رہے تھے. جب میری باری آئی جی. تو آپ ایسے رک گئے. اچھا. کہنے لگے کہ بھائی صاحب خیریت تو ہے, جی. ٹھیک ہو؟ میں نے کہا آپ نے پہچان ہی لیا. اللہ. میں کہ میرا تو وہ حساب ہو گیا جیسے لیلا نے مجنو کو خیرات نہ دی تو وہ آ گیا اس محبت میں ناچنے لگ گیا. صحیح ہے. آپ نے پہچان لیا, میری زندگی بن گئی. کیا محبت ہے کہ اتنے سالوں کے گیپ کے بعد آپ کے دل میں جو خدشہ تھا, جو کھٹکا تھا, اس کو ایک سیکنڈ میں انہوں نے رفع کر دیا اور محبت کا اظہار فرمایا. واہ. یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا ظرف بڑا ہوتا ہے اور وہ اسی طرح اپنے کارکنوں سے محبت کرتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ جب 89 میں حضور شیخ الاسلام کا قیام بھی آپ کے گھر ہوا تھا, اس حوالے سے کوئی یاد اپنی شیئر کریں. 89 میں جب یہ لیاقت پر آیا نا, جی. میرے والد صاحب اللہ جنت نصیب کر. آمین آمین. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بہت زیادہ بلند فرمائے. رات کمرے میں سوئے, جی. والد صاحب چھت کے اوپر چلے گئے, اللہ. پہرا دے رہے ہیں, سو نہیں رہے. سو نہیں رہے. اچھا. میں نے یہ کہا کہ ابو جی سو جائیں, میں جو ہوں. جی. کہنے لگے جی. بیٹا آپ کو نہیں پتا جی. یہ کون سی شخصیت آئی ہے. اللہ. تو میں کیوں نہ آج اپنے اس ناز پہ یعنی کہ اتنا خوش ہوں کہ آج مجھے نیند نہیں آ رہی. اللہ. اور تم خوش نصیب ہو جو ان کے ساتھ جڑ گئے ہو, جڑ گئے. واہ واہ. ان کی صحبت میں آ گئے ہو. اللہ. میں نے لاہور بھیجا تھا پڑھائی کے لیے, جی. آپ نے پڑھائی سے اوپر کی زندگی کا بھی سودا کر کے آ گئے ہیں. واہ واہ. حضور شیخ الاسلام وہاں تشریف لائے تو آپ کے بچے بھی چھوٹے تھے, وہ استقبال کے لیے آئے, وہ کیا واقعہ تھا؟ وہ اس طرح سے کہ لائن لگی تھی بچوں کی, سکول منہاج ماڈل سکول تھا لیاقت پر میں, وہاں پریپ پہ پڑھا کرتے تھے بیٹا اور بیٹی. تو جب آپ آئے تو انہوں نے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے اور بچوں نے بھی اٹھائے ہوئے تھے. تو جب آپ آئے نا تو رش کی وجہ سے بیٹی میری گر گئی. اچھا. تو اس کے ہاتھ میں نا ایسے جھنڈا تھا, وہ گرنے نہ دیا. آپ نے دیکھا نا, آپ نے اٹھا لیا. تو کہنے لگے باجوہ صاحب بچوں کا فکر نہ کرنا. واہ واہ. فکر نہ کرنا. بس ان کا فکر نہ کرنا, ان کو اللہ علم سے بھی نوازے گا, سب چیز ان کو ملے گا. آج یقین کریں ان کی دعا تھی, اس وقت کی تھی. تو وہی بیٹا میرا آج کیمیکل انجینئر جس کی شادی ہوئی ہے, جس میں قائد محترم نے دعا بھی فرمائی تھی. اور جو میرے وہاں پہ مہمان آئے تھے کہتی اتنی جاندار آواز, اتنا یعنی ہمارے دلوں میں بس رہی ہے یہ دعا. عراق کا سفر آپ نے کیا, ہاں جی. وہ سفر کیا تھا؟ وہ سفر تھا یہاں پہ احمد نواز انجم صاحب تھے, انہوں نے قافلہ تیار کیا. وہاں پہ ہم 10-12 تھے غالباً ساتھی. ہم پہلے ایران گئے, ایران کے بعد پھر عراق. جب ہم وہاں پہ پہنچے بغداد شریف, پتہ چلا کہ آج بڑی 11ویں شریف ہے, اس کا ختم ہے. ہم سارے دوست وہاں پہ چلے گئے, وہاں پہ دعا میں شریک ہوئے جا کے. تو ختم شریف ہوا, دعا کر کے مغرب کی نماز پڑھ کے وہ ساتھی جو تھے نا وہ ہوٹلوں میں چلے گئے. جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے وہ ادھر چلے گئے. وہ بڑا لگژری قسم کا ہوٹل تھا. اچھا. میں نے سوچا یار یہاں پہ ہوٹلنگ تو کرنے نہیں آئے, آج رات یہیں پہ یعنی گزار لیتے ہیں. پھر مقدر کی بات ہے, ملنا یا نہیں ٹائم ملنا, چلو اسی بات. مجھے کسی نے کہہ دیا جی یہ تارا بھی لگ جائے گا. اچھا. یہ بسیں جا رہی, پھر کہاں سو گے؟ میں کہا یار باہر چوکھٹ پہ سو جاؤں گا, وہ بھی تو ہے نا اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کی. تو میں خیر وہاں پہ رک گیا. وہ اولیاء کے تاجدار, ان کی بارگاہ تھی. اللہ اکبر. آپ کا نصیب کہ آپ وہاں رک گئے. تو میں عشاء کے بعد وہ مسجد تو خالی ہو گئی, ساتھ ہی دربار شریف تھا. آپ کا لحظ مبارک تو سارا وہ سلسلہ بنا ہوا تھا, کمرہ تھا. میں وہاں پہ جا کے بیٹھ گیا, اپنے ذکر و اذکار کرنے لگ پیا جیسے تھا معمول ہے. تو تقریباً 1 بجے کا ٹائم ہوگا رات کا. اچھا. تو وہاں پہ شرطے آ گئے, دربار خالی کرو. کوئی میں 5-7 اور ان کے لوکل بیٹھے ہوئے اچانک تھے. آئے. اچانک آئے.
وہ 4-5 کو لے کے چلے گئے، اچھا میں بیٹھا رہ گیا، ان کی نظر نہیں پڑی یا کیا وجہ بنی، تو میں نے کہا کہ چلو آج شکر ہے کہ چلو ادھر ہی بیٹھے ہیں نا، جی بیٹھے رہیں گے، صبح نماز پڑھ کے جائیں گے۔ اسی اثناء میں دیکھتا کیا ہوں کہ میرے استاد محترم طاہر القادری صاحب آ گئے، آپ تو حیران ہو گئے ہوں میں گے۔ حیران ہو گیا۔ اچھا آپ جب اپنا عراق کا دورہ شیڈول کر رہے تھے، حضور غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آ رہے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ، آپ کو قطعاً یہ علم نہیں تھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آپ کے استاد محترم بھی جا رہے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ نہیں اس تھا، بارے کوئی کوئی انفارمیشن نہیں تھی؟ انفارمیشن نہیں تھی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے وہاں اچانک یہ اچانک آپ کی آ گئے، ملاقات ہو گئی۔ ہاں کیا مجھے، نصیب ہاں ہے، کیا نصیب ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ جب آپ آئے، آپ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکھٹ کے یعنی کہ پاؤں کی طرف بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ مجھے تھوڑی سی ندامت ہوئی، میں سرحانے پہ بیٹھا ہوں، میں اس سے تو گستاخی ہو گئی۔ جی جی خیر جب انہوں نے آ کے یعنی ایسی حالت بنا لی اللہ کہ میں نے کہا کہ بھی یہ تو اب یعنی کہ اس حالت میں ہچکچاہٹ شروع ہو گئی، تو کچھ مانگ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کوئی 10 منٹ کا ٹائم گزر گیا۔ اچھا میں نے کہا کہ چلو آج موقع بہت اچھا ہے جی کہ اللہ کے نیک بندے ہیں کہ حاضری کیسی ہوتی ہے یہ بھی پتہ چل گیا۔ جی جب آپ مراقبے سے اٹھے مجھے کہنے لگے کہ بھائی صاحب خیریت سے ہیں، یہ لفظ ان کے آپ تھے، کو پہچان لیا؟ پہچان لیا، تو کہنے خیریت سے ہیں، باقی ساتھی میں کہ وہ تو ہوٹل بڑے لگژری قسم کے ہیں، وہاں پہ چلے گئے ہیں، میرا تو یہی لگژری تھا، آج اللہ نے مجھے نصیب دے دیا۔ تو میں کہ جاتے جاتے یہ تو بتا دیں کہ میں یہاں پہ پڑھا کیا تسبیح کروں، کیا تسبیح کروں؟ کیا وظیفہ کروں۔ جی کہنے لگے یہاں پہ یا میراں کہتے رہو، یا میرا یا میرا، بس یہی اللہ تسبیح اکبر، کرتے رہو، اللہ اکبر، اللہ آپ کو سب اللہ کچھ اکبر۔ دے دے گا۔ ماشاء اللہ باجوہ صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یونیورسٹی لا کالج کا کوئی اور واقعہ جو آپ شیئر کرنا چاہیں۔ وہ محبتوں والی بات تھی، جی میرا ایک دوست تھا اچھا تو وہ اسی وجہ سے اس تحریک میں آ گیا، اچھا کہنے لگا یہ میرا وجدان کہتا ہے یہ ٹیچر نہیں ہے، اچھا یہ کچھ اور شخصیت ہیں، یہ اللہ اللہ کے ولی اللہ ہیں۔ کہتا اچھا ہے آج ان کا زمانہ ہے، ہم، جو اللہ کا ولی اللہ ہوتا ہے نا اس پہ بڑی استقامت ہوتی ہے، بڑے وہ صابر ہوتے ہیں، وہ سمندر پی جاتے ہیں صبر کے، اللہ اور وہ چلیں ان کے سائیکل کو پنچر کریں۔ اچھا میں نے کہا خوف خدا کھا کیا کرنے لگے ہو؟ کہتا اچھا ان کا پتہ چل جائے گا، اوئے ہوئے، اس نے پنچر کر دیا۔ آپ نے منع نہیں کیا اس کو کہ یہ کام نہ میں کرو؟ تو کیا مگر اس نے کر دیا، اچھا کر دیا، تو آپ آئے آپ لے کے چل پڑے۔ اچھا میں کہا دیکھو اب وہ استاذ پیدل جا رہے ہیں، کہتے بس میں نے یہی دیکھنا تھا۔ اللہ پھر جا کے اس کو خود اس نے پھر کروایا، سب کچھ کرایا۔ اس نے کہا جی میں اس تحریک میں اب آتا ہوں، اللہ میں میرے سارے بچے اس اچھا تحریک اس نے میں باقاعدہ جوائن کر لیا جوائن کر آپ کے لیا۔ اس صبر اور صبر کے کو استقامت دیکھ کے انہوں اور نے اس معافی اور درگزر پہ درگزر آپ نے اظہار بھی نہیں اظہار فرمایا۔ نہیں کیا۔ اللہ اکبر، ایک میں بات آپ سے کرتا چلے جاؤں جی۔ کیونکہ وہ سپریم کورٹ کے بعد ایک ہائی کورٹ بہاولپور کا ہم نے نام لیا ہے، جی 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 وہاں پہ ایک بہت بڑا ایک واقعہ پیش آیا اچھا وہ بھی سنا دیں۔ کہ وہ یہ تھا کہ چیف جسٹس قاسم علی خان صاحب وہاں پہ اپنے الوداعی دورے پہ آئے ہماری بہاولپور بینچ پہ، لگ بھگ 10-11 جج صاحبان بیٹھے تھے ٹھیک ہے وہاں پہ۔ اب خطاب ہونا تھا چیف جسٹس قاسم علی خان صاحب جی کا۔ جی میں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ دیکھیں ہمارے پوری ورلڈ میں ورکر وفدگان احتجاج کر رہے ہیں وہ سانے ماڈل ٹاؤن کا، ان کے اتنی دوپہر کے وقت ان کی پسینے چھوٹ رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، کوئی سن نہیں رہا۔ جی اب یہ فورم ہے سنانے کا، ٹھیک ہے مجھے جانے دے میں ڈائریکٹ یہ پٹیشن لے کے جاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ بھی یہ ان کا آفیشیل وزٹ ہے، کنٹیمپٹ لگ جائے گی۔ ہم، میں کہا کنٹیمپٹ آپ اپنے پاس رکھیں، اچھا مجھے کنٹیمپٹ لگے گی نا، میں تو کنٹیمپٹ کے لیے تو آیا ہوں، لگائیں مگر پیغام ضرور جا کے میں دوں گا۔ زبردست، اب جب ان کو سٹیج پہ بلایا گیا روسٹر پہ کہ سپیچ کرنے کے لیے، ہم، تمام جج کھڑے ہو گئے ان کے احترام میں، جی وہ گلابی پورے ڈویژن کے آئے ہوئے تھے، 1000 کے لگ بھگ تھے، جی تو میں کھڑا ہو گیا۔ جی میں نے کہا کہ آنریبل چیف جسٹس صاحب میری ایک پٹیشن ہے۔ جی کہتے کیا؟ میں نے کہا دیکھیں سانے ماڈل ٹاؤن اس وقت جی برننگ کویسچن ہے جی جس کا فیصلہ آپ کی ٹیبل پر پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے
آپ فیصلہ نہیں کر رہے، وہ جاتے جاتے بھی آپ کر سکتے ہیں، کوئی آرڈر پاس کر سکتے ہیں۔ آج پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے آپ کی اسپیچ اور آپ کے ایڈریس کو۔ مجھے اس سانے ماڈل ٹاؤن کا مجھے انصاف چاہیے۔ میرے جو لواحقین نے، جو شہداء ہیں، وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس سے بڑا تو کوئی فورم نہیں ہے۔ ہم نے بڑے احتجاج کیے ہیں، اس لیے اس کا جتنی جلدی ہو سکے مجھے انصاف دے، اس کا فیصلہ کیا جائے۔ اگر یہ میرے تمام جج صاحبان بیٹھے ہیں، یہ وٹنس ہیں، آنے والے چیف جسٹس صاحب بھی بیٹھے ہیں، تو اس لیے کہ آپ خدارہ اگر انصاف ہمیں نہ ملا، کہ اللہ کی عزت کی قسم میں اٹھا کے کہتا ہوں، قیامت کے دن میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، آپ کی ہائی کورٹ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اتنا کہنا تھا وہاں پہ، اس دبنگ انداز میں آپ دبنگ نے وہاں انداز گیا؟ میں نے کہا، اچھا، وہاں پہ کوہرام مچ گیا۔ اب چیف جسٹس صاحب نے کہا جی باقی باتیں چھوڑ دیں، میں اس کا پہلے جواب دوں گا۔ بایا صاحب آپ آ جائے لاہور، پٹیشن بتائیں کب میں لگاؤں۔ میں اب یہ بوجھ لے کے نہیں جانا چاہتا، میں نے بھی آخرت اللہ کو جا کے جواب دینا ہے۔ اب میرے آپ نے جتنے جج معزز بیٹھے ہیں ان کو بھی گواہ بنا لیا، یہ وزن ان پہ بھی اب آ رہا ہے۔ آپ نے کوئی معمولی سا سوال نہیں کر دیا، ہمارے انر کو ہلا کے رکھ دیا آپ نے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میرا تھا، میرے جو ساتھی تھے، میرے رکن تھے، رفقا تھے، میرے وابستگان تھے جو تحریک کے ساتھ تھے، آج میں نے ان کی نمائندگی کر کے ان کے یعنی کہ جو زخم تھے نا، ان پہ میں نے یعنی کہ کچھ پاس رکھ لی ہے کہ آج ان کے لیے میں اٹھا ہوں کہ یہ فورم کے بعد کوئی فورم رہتا نہیں۔ اگر ہمیں انصاف نہ ملا تو پھر آپ ہمیں گلہ نہ کرنا۔ آپ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا یہ۔ میرے ایک دوست تھے ڈاکٹر الیاس صاحب، انہوں نے مجھے اظہار کیا دھرنے کے دوران، وہ واقعہ انہوں نے آپ کہا، سناتے ہیں، ناظرین کو بھی سنائیں۔ ہاں، وہ مجھے کہنے لگے بایا صاحب اگر میں مر جاؤں، میری خواہش ہے کہ میرا جنازہ ڈاکٹر تحرک کا حصہ پڑھائیں۔ میں نے کہا یار کیا بات کر رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں مرنا ہے کہاں جینا، یہ تو اب میں تو نہیں کچھ کہہ سکتا، باہر کا اللہ کرم کرے۔ ہوا کیا کہ وہ دھرنے کے بعد ماڈل ٹاؤن میں، وہ 13 کی بات تھی، یہ 14 میں پھر جب ہمیں اسیر کیا گیا ماڈل ٹاؤن میں، وہاں پہ ان کو ہارٹ کا پرابلم ہوا۔ یہاں ان کو یعنی جب محاصرہ ہوا تھا تو اس محاصرے میں ان کو طبی امداد بھی نہ مل سکی، ان کو جانے نہیں دیا گیا، ہاسپٹل نہیں پہنچ سکے، اس وجہ سے وہ شہید ہو گئے۔ جب ان کا جنازہ 1 بجے اٹھایا گیا تو لایا گیا گراؤنڈ میں، تو شیخ الاسلام صاحب بھی تشریف لے آئے، تو اگلی صاحب میں سارے لوگ کھڑے تھے کیونکہ آپ کا کہ شیخ صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ یہ جو ورثہ ہیں وہ آگے آئیں، وہ ورثہ پیچھے تھے ادب کی وجہ سے یا جیسے بھی، میں آگے چلے گیا۔ اب چونکہ کسی نے نہیں بتایا کہ یہ کس کا جنازہ ہے، میں نے وہاں پہ میں کہا قائد محترم یہ اس کی نے ایک خواہش کی تھی، وہ مجھے کی تھی، کہتے سی اگر میں مر جاؤں میری خواہش ہے کہ میرا جنازہ ڈاکٹر تحرک کا حصہ پڑھائیں۔ آج آپ پڑھا رہے ہیں، آپ نے کیا کیا، فوراً اس کو بوسہ جا کے دیا، پھر میڈیا کو بتلایا۔ نصیب ہے اس کا، نصیب اللہ تعالیٰ اس شہید کے مزید درجات بلند فرمائے۔ یہ اس کی خواہش پوری ہوئی۔ کیا ہماری نہیں ہوں گے جو ہم چل رہے ہیں؟ یہ تھے سارے سلسلے۔ محترم باجوہ صاحب، اس محدود وقت میں جتنے سوال میں کر سکتا تھا، گو ابھی تشنگی باقی ہے، اور سوال بھی آپ سے کرنے تھے، لیکن ایک تنگی وقت بھی ہمارے ساتھ ہے، تو میں آخر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میرے سوال ختم ہو گئے، اب آپ ناظرین سے براہ راست مخاطب کر کے ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو وہ پیغام دیں۔ میں آج بڑی مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میرے اندر کی جو باتیں تھیں ابھی پوری تو نہیں ہو سکی، مگر جو کر دی ہیں کہ خواہش یہی تھی کہ اس کا اظہار کر دوں، کوئی موقع مل جائے کہ قبر میں ایسے لے کے نہ چلے جاؤں۔ اب میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، میں اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، بھائیوں کو، جتنے یہ سننے والے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، یہ پیغام میری 40 سالہ زندگی کا نچوڑ ہے۔ پیغام یہ تھا کہ صرف مجھے میرے قائد محترم نے 2 چیزیں وصیت کی تھی زندگی میں، کہ بیٹا زندگی میں وضو نہ توڑنا،
بغیر وضو کے رہنا، ٹوٹ جائے فوراً وضو تازہ کر لینا۔ دوسری کہی تھی کہ بیٹا 30 دن ہوتے ہیں، ہر روز ایک سپارہ پڑھ لینا کرنا۔ پھر تیسری جو بات کی تھی، درود و سلام کو کبھی مس نہ کرنا۔ تو یہ ان کی برکتوں سے سب کچھ مجھے مل رہا ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے، تحریکی ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں، قائد محترم نے دھرنے کے وقت لفظ کہا تھا کہ آج ہم اذان دے کے جا رہے ہیں یہاں سے، اب تکبیر کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیا اس وقت یہ منظر نہیں تھا کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے تھے ٹی وی پہ، جس طرح کرکٹ میچ دیکھتے تھے، کیا بنے گا، کیا ہو رہا ہے، مگر کوئی ساتھ نکل کے نہیں آ رہا تھا۔ اگر کاش اس وقت یہ قوم جاگ جاتی، اٹھ جاتی، آج یہ حالات پیدا نہ ہوتے۔ اس وقت ہم نے فیصلہ کیا، میرے قائد محترم کی دور اندیشی نے فیصلہ کیا، جاؤ اب یعنی 2025 تک آپ کو ٹائم ہے، اب ہمیں 1 کروڑ نمازی چاہیے، وہ ہمیں خود پیدا کرنا ہوں گے، اب ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ وقت آ رہا ہے۔ اب وہاں پہ اذان تھی، اب تکبیر کا وقت ہے۔ تکبیر سے کیا مراد لی جاتی ہے کہ جب کسی کو ذبح کیا جاتا ہے، یہاں پہ تکبیر کا یہ مفہوم تھا کہ اس فرزودہ نظام پہ تکبیر پھیر دی جائے گی۔ اس کے لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس تحریک میں ہم آ گئے ہیں، اس تحریک کا اثاثہ بنے ہیں، ہمیں اس قائد محترم ملے ہیں، ان کی تعلیمات ملی ہیں، ان کی صحبت ملی ہے، اس کو ضائع نہ کریں۔ جتنا بھی ہو سکے اپنے طور پہ اب ہمیں 1 کروڑ نمازی بنانے کے لیے میدان میں نکلنا، ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے۔ کہ ہم تو خوش نصیب ہیں کہ رات سارے پہر ہمارے قائد محترم ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، جس طرح باپ کرتا ہے، جس طرح ماں کرتی ہے، کہ ہمیں تو فکر ہی نہیں، ہم سو رہے ہوتے ہیں، وہ جاگ رہے ہوتے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ ہم کتنے بد نصیب ہیں، ان دعاؤں کو نہیں سمیٹ رہے۔ آج وقت جاگنے کا، ہمارے پاس اتنی بڑی طاقت ہے، جب آنکھ بند ہو جائے گی پتہ چل جائے گا کہ ہم فرشتوں کو کہتے پھریں گے ایک موقع دے دو، اس تحریک کے لیے میں کچھ خدمت کر کے آ جاؤں۔ فرشتے کہیں گے اب آنکھ بند ہو چکی ہے، اب اسی پہ انحصار ہوگا، جو کچھ کر کے آ گیا اسی کا آگے صلہ ملے گا آپ کو۔ میں اپنی بہنوں، بیٹیوں، تو بھائیوں کو التماس کرتا ہوں، پورے پاکستان کی عوام سے التماس کرتا ہوں، خدارہ ایسے لیڈر کو چنو جس کو درد ہے اس ملک کا، جس نے اس ملک کے لیے تن من لٹا دیا۔ تو خدارہ آپ بھی ذرا سوچیں، آج ان کے بیٹے پورے ملک کی وزٹ کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں؟ مصطفی انقلاب کے لیے کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور وقت قریب ہے تو لہذا اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، غفلت نہ کریں، سوئیں نہ، اپنے ممبر بنائیں، اپنی طاقت اب ہمیں خود بنانی ہوگی۔ اب انحصار ختم ہو گیا ہے، اب وقت آ گیا ہے، اب انشاءاللہ تعالیٰ اب وقت قریب ہے انقلاب کا، یہ انقلاب آ کے رہے گا، مصطفی انقلاب آ کے رہے گا۔ اس لیے میں یہ دعا کرتا ہوں، آپ سے بھی، آپ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس صحبت میں ہمیشہ آپ کو ہمیں سلامت رکھے، ان کا سایہ ہم پہ ہمیشہ سلامت رہے۔ ان کے بچوں کے لیے میں دعا کر رہا ہوں، بچوں سے بڑا مجھے پیار تھا، محبت تھی، یہ میرا خوش نصیبی تھی۔ میں نے ایک دن میں نے عرض کر دی کہ شیخ الاسلام میں تو اس قابل نہیں تھا، سمجھ نہیں آتی، یہ 40 سال آپ کے ساتھ گزر گئے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ مال نہ دولت، کچھ بھی نہیں، نہ رتبہ نہ اقتدار، تو آپ کے لیے تو لوگ ترستے ہیں، اسلام کے لیے، آپ کی صحبت کے لیے ان کو ٹائم نہیں ملتے۔ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ آپ کے ساتھ میرے 40 سال گزر گئے۔ اب میری آخری خواہش یہ ہے کہ یا اللہ اس مصطفی انقلاب کا سویرا ہمیں دیکھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آخری بھی یہاں پہ وقت آ جائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ ناظرین، محترم نشاط باجوہ صاحب اپنے دل کی باتیں، محبت کی باتیں اپنے پیغام کی شکل میں کر رہے تھے، بہت خوبصورت پیغام دیا۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت کی ڈور سے باندھے رکھے۔
ناظرین، وکلا پوری زندگی دلائل کی دنیا میں رہتے ہیں، لیکن محترم نشاط باجوہ صاحب شیخ الاسلام کے وہ شاگرد ہیں جو رہتے تو دلائل کی دنیا میں ہیں مگر انہیں ادب اور عشق کی جاگ لگی ہوئی ہے۔ ان پر لا کالج کے دور میں شیخ الاسلام کی نظر پڑی ہوئی ہے۔ اللہ انہیں سلامت رکھے۔ اللہ اپنے حبیب مکرم کے صدقے حضور شیخ الاسلام کو عمر خضر اور صحت کاملہ سے نوازے رکھے۔ وہ امت مسلمہ کے تابناک ماضی اور مستقبل قریب و بعید کی نسلوں کے لیے وہ ان بریکیبل برج ہیں جو قیامت تک انہیں اپنے اسلاف کی عرفہ تعلیمات سے جوڑے رکھے گا۔ بہت شکریہ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔